السلام علیکم. فاریکس ٹریڈنگ میں آپ کا خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے میٹا ٹریڈر کے اوپر. تو میٹا ٹریڈر یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس کے اوپر ہم کام کریں گے. اس میں اس طرح کہ آپ نے جو بھی آرڈر کرنا ہے وہ میٹا ٹریڈر پہ ہی کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بائی کا ہو یا سیل کا ہو. اس کے علاوہ مارکیٹ کو واچ کرنا ہے آپ نے، مارکیٹ کیا کر رہی ہے، مارکیٹ نے پیچھے کیا کیا تھا، پچھلے ہفتے کیا کیا تھا، کل کیا کیا تھا، پچھلے 1 گھنٹے کیا کیا تھا، یا پچھلے 1 منٹ میں کیا کیا تھا. تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو جو سافٹ ویئر بروکر کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے اسے میٹا ٹریڈر بولتے ہیں. اور اس میں 2 ہیں میٹا ٹریڈر، ایک 4 ہے ایک 5 ہے. تو بروکر کی طرف سے جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ 4 دیا جاتا ہے، لیکن ایک 5 بھی ہے جو کہ ایڈوانس ہے. لیکن 4 بیسٹ ہے یا 5 بیسٹ ہے یہ آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس میں فور اور 5 دو طرح کے میٹا ٹریڈر آپ کو وہاں پہ ملیں گے. ایک تو بروکر کی طرف سے جو آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا وہ میٹا ٹریڈر 4 ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اگر انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں میٹا ٹریڈر کو تو 5 بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن 5 بیسٹ نہیں ہے، بیسٹ 4 ہے. بعض اوقات آرڈر میں بھی 5 لیٹ کر دیتا ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ یہ 4 کی نسبت زیادہ بیسٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈر وغیرہ یہ آپ کے لیٹ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے کرنسی پیئر میں بھی یہ مسئلہ کر دیتا ہے. اس لیے جو زیادہ اچھا ہے وہ میٹا ٹریڈر 4 ہی ہے. اس میں کسی قسم کی آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. یہ ہر طرح سے چیک ہے اور بڑے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. اور اچھے سے اچھا میٹا ٹریڈر اچھے سے اچھا جو ٹریڈر ہے وہ یوز کرتا ہے میٹا ٹریڈر 4 کو. تو میٹا ٹریڈر ہے کیا؟ میٹا ٹریڈر ایک سافٹ ویئر ہے جس کی مدد سے ہم آرڈر کر رہے ہیں اپنا بائی کا، سیل کا یا کسی بھی قسم کا. اس کے علاوہ مارکیٹ کو واچ کرتے ہیں، اکاؤنٹ ہسٹری ہم اپنی دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہم نے ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں، کون کون سی ہم نے ٹریڈ کی تھی، اس وقت کیا ٹائم تھا، اس کا ہم نے ٹی پی کیا لگایا تھا، ایس ایل کیا لگایا تھا. ٹی پی ایس ایل اب اس سے نیکسٹ سلائیڈ میں وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. اس کے بعد اس پہ نیوز وغیرہ بھی آتی ہیں میٹا ٹریڈر میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. تو یعنی کہ جو آپ کام کرو گے وہ سارا اسی سافٹ ویئر پہ کرو گے. اس کے لیے ہوگا یہ کہ آپ کو بروکر کی طرف سے یہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کا سیٹ اپ آپ نے انسٹال کرنا ہے اپنے کمپیوٹر میں. تو جس بھی آپ کمپیوٹر میں انسٹال کر دو گے اسے، وہ اس کمپیوٹر میں آپ کے یہ چلے گا. اور آپ چاہیں تو آپ کا وہ موبائل فون ہی کیوں نہ ہو، یہ موبائل فون میں بھی آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ اپنے سیل فون سے ٹریڈنگ کرنا چاہیں، آپ کے پاس اچھا موبائل ہو تو آپ اس میں بھی اس کو انسٹال کر لیں، تو پھر آپ اس میں سے بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں سے بھی اپنا آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ کو پرافٹ اس میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس میں ہم یہ کام کرتے ہیں. بیسٹ اس میں میٹا ٹریڈر 4 ہے. اور پھر وہی چیز آ جاتی ہے اس میں کہ میٹا ٹریڈر 4 یہ وہ سافٹ ویئر ہے جسے ہم ٹریڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو لاگ ان کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹ نمبر چاہیے ہوگا، دوسرا آپ کو پاسورڈ چاہیے ہوگا جسے ٹریڈنگ پاسورڈ کہتے ہیں. یہاں پہ بھی اسٹار بنائے ہوئے ہیں، مثال دی ہوئی ہے. تو یہاں آپ اپنا دوسری چیز لکھیں گے اپنا ٹریڈنگ پاسورڈ، اور تیسری چیز آپ لکھیں گے سرور پاسورڈ. 1 2 3 ریئل 1 2 3 کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ڈیمو ہے تو پھر ڈیمو میں ہوگا. تو یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ میٹا ٹریڈر کو صرف یوز کر سکتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے. ڈپازٹ وغیرہ یا کچھ اور کرنا، آپ اس میں پیسے نکالنا چاہیں یا ڈالنا چاہیں یا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف ٹریڈنگ کے لیے یوز کیا جائے گا یہ سافٹ ویئر، جسے کہ میٹا ٹریڈر 4 ہم کہتے ہیں. اور اسے ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے بروکر کی ویب سائٹ کے اوپر سے، اور یہ ہمیں ایزیلی مل جائے گا. ہم اپنے سیل فون پہ بھی اسے کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سیل فون پہ بھی کرنا چاہیں تو وہاں سے بھی ہو جائے گا. اب میٹا ٹریڈر میں یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں جو اس میں ہوں گی. سب سے پہلی چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹی پی.
آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی ٹریڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ختم آپ کی ٹریڈ اسی ٹائم ہوگی جب آپ اسے خود کریں گے ختم, ورنہ نہیں ختم ہوگی. اس میں آپ اس طرح مثال کے طور پر یہ چارٹ ہے اور یہ چل رہا ہے, لائن چارٹ کی میں مثال دے رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے جی کہ آپ نے یہاں سے یہ ٹریڈ کرنی ہے سیل کی اور یہ آنی ہے یہاں تک. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مارکیٹ اس پوائنٹ تک آئے گی, اتنے پپ تک نیچے آئے گی. یہاں پہ آپ کونے میں پپ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تک آنی ہے. یہاں تک آنے کے بعد یعنی اس پوائنٹ کو ٹچ کرنے کے بعد یہ مارکیٹ واپس اوپر چلی جائے گی. آپ کا یہ خیال ہے, اور اوپر یہ اتنی جائے گی. تو آپ چاہتے ہو جی کہ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ہماری ٹریڈ ہے جو سی وہ کلوز ہو جانی چاہیے, کیونکہ اس پوائنٹ سے زیادہ نیچے نہیں آنا مارکیٹ میں. آپ مارکیٹ واچنگ کرتے ہو اپنے حساب سے, ٹیکنیکل انالیسس سے, اور آپ یہ نتیجہ نکالتے ہو کہ مارکیٹ یہاں تک نیچے آئے گی, اس کے بعد اس میں اوپر جانا ہے. تو آپ دیکھیں, کیونکہ ٹریڈ کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ چیز لکھ لیں, ٹریڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب تک آپ اسے خود ختم کریں نا. تو آپ کا اگر پی سی آن ہے, آپ کا کمپیوٹر آن ہے, آپ کا موبائل آن ہے, اگر آپ نے موبائل پہ میٹا ٹریڈر کیا ہوا ہے تو پھر تو آپ یہاں تک پہنچے گی, آپ خود کلوز کر دو گے ٹریڈ کو کہ بس ٹھیک ہے یہاں تک اس نے آنا تھا, اس نے آگے نہیں جانا. یہاں پہ آپ اپنا آرڈر کلوز کر دیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو جتنا پرافٹ ہوگا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکا ہوگا. لیکن آپ کہتے ہو جی اسی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو, یہ بات یاد رکھنا, لائٹ چلی جاتی ہے تو یہاں سے یہاں تک پہنچے گی, لیکن ابھی تو آپ کا وہ پی سی آف ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے. تو اس چیز سے آپ کیسے بچو گے؟ اس چیز کے لیے ہوتا ہے ٹی پی, ٹیک پرافٹ, کہ آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ یہاں تک پہنچے گی تو آپ یہاں پہ ٹی پی لگا لیں کہ یعنی یہاں پہ ہمارا ٹیک پرافٹ ہٹ ہو جائے اور یہاں پہ ہماری ٹریڈ کلوز ہو جائے. اب چاہے لائٹ جائے جو مرضی ہو, جو ہی مارکیٹ اس پوائنٹ تک پہنچی گئی آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی. سمجھ گیا میری بات؟ اب بھی اسی کی ایک اور مثال ہے. اچھا یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں, یہ بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ابھی پھر بھی بتا دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے بائی کا آرڈر, ایک ہوتا ہے سیل کا آرڈر. یہ دو طرح کے آرڈر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کی ایک اور قسم ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. بائی میں یہ ہوتا ہے یعنی جب آپ خریدتے ہو مارکیٹ اوپر جائے گی تو آپ کو پرافٹ ہوگا, میں نے اس کے ساتھ ایرو بنا دیے. سیل میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ نیچے آئے گی تو آپ کو پرافٹ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا آرڈر ہو بائی کا, مارکیٹ آ رہی ہو نیچے تو آپ کو اتنے پپ لاس ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا آرڈر ہو سیل کا, پپ آ رہی ہے, مارکیٹ آ رہی ہو اوپر کی طرف, تو آپ کو اتنے پپ لاس ہوتا ہے. جس طرح کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا تھا کہ مارکیٹ آئے گی نیچے اور آپ نے آرڈر لگایا جو سا وہ لگایا سیل کا, یہ آپ نے آرڈر لگایا. اب یہ یہاں سے یہاں تک نیچے آئی تو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی پپ بنتے ہیں لاٹ کے سائز کے مطابق آپ کو وہ پرافٹ ہو جائے گا اور اسی ٹائم آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا. لیکن آپ نے یہاں پہ مارکیٹ اسی طرح نیچے آئے گی, لیکن آپ نے آرڈر لگایا ہوا تھا بائی کا. بائی پہ تو اوپر جانے پہ پرافٹ ہوتا ہے نا, لیکن یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس پوائنٹ تک نیچے آئی ہے تو اتنے پپ آپ کو لاس ہو گیا اور یہ آپ کے اکاؤنٹ سے اسی ٹائم مائنس بھی ہو جائے گا. تو مارکیٹ واچنگ آگے ایک کمپلیٹ ہمارا ٹاپک ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, خاص طور پہ یہ والی کہ آپ جب آرڈر کریں بائی کا تو مارکیٹ اوپر جائے گی آپ کو پرافٹ ہوگا, جب آپ آرڈر کریں سیل کا مارکیٹ نیچے آئے گی تو آپ کو پرافٹ ہوگا. اگر آپ نے آرڈر کیا بائی کا اور مارکیٹ آ رہی ہے نیچے تو آپ کو پرافٹ نہیں ہوگا. اگر آپ نے آرڈر کیا سیل کا, مارکیٹ جا رہی ہے اوپر تو پرافٹ نہیں ہوگا. یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے ٹیک پرافٹ کہ آپ لائٹ نہ بھی جائے ویسے بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے
دیکھیں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک مثال کے طور پر لائٹ نہیں گئی یا کچھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کا پی سی آن ہی ہے، لیکن آپ نے اگر یہاں پہ ٹی پی لگایا ہوا ہے تو یہاں تک پہنچتے ہی آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی، آپ کا پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹی پی نہیں لگایا ہوا، ٹیک پروفٹ نہیں لگایا ہوا، تو یہ مارکیٹ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک آئی، لیکن آپ کا ٹی پی نہیں تھا، اس لیے ٹریڈ تو کلوز نہیں ہوتی، اس لیے ٹریڈ کلوز ہوئی نہیں، تو یہ یہاں سے اوپر گئی، اتنی اور اوپر چلی گئی، تو آپ کو یہ لاس ہو گیا۔ اگر یہاں پہ آپ کا ٹیک پروفٹ ہٹ ہو گیا ہوتا تو یہاں پہ ٹریڈ کلوز ہو گئی ہوتی اور آپ کو پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہوتا، لیکن ٹی پی لگا ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے مارکیٹ نے اس پوائنٹ کو ٹچ کیا، اس کے بعد یہ اوپر آنا شروع ہوگی اور اوپر آتی گئی اور آپ کا لاس ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ جتنی اوپر جا رہی ہے آپ کا لاس ہوتا جا رہا ہے، پھر یہاں تک اوپر گئی ہے، کتنے پہ اوپر چلے گی، اتنا لاس ہو گیا آپ کو، پھر یہ یہاں سے نیچے آئی، نہ پھر پروفٹ ہونا شروع ہو گیا ہوگا، کیونکہ ٹریڈ کبھی بھی کلوز نہیں ہوتی، یا تو آپ اسے خود ٹریڈ کو کلوز کر دیں یا اس میں ٹیک پروفٹ لگا دیں، تو جو ہی ٹیک پروفٹ کو پوائنٹ کو پہنچتی جائے گی مارکیٹ خود کلوز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایسا لاتا ہے، یہ شارٹ میں لکھے ہوئے ہیں دونوں، اس کا مطلب ہے ٹیک پروفٹ اور اس کا مطلب ہے سٹاپ لاس۔ اب سٹاپ لاس کیا ہے؟ ایک اس میں آپ کو آپشن دیا جاتا ہے ٹیک پروفٹ کا، یعنی آپ اتنا پروفٹ برداشت کر سکتے ہیں، اور ایک دیا جاتا ہے سٹاپ لاس کا، یعنی کہ آپ اتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے اپنے حساب سے یہ لگایا ہوا کہ یار یہ مارکیٹ دیکھیں اس پوائنٹ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے ایس ایل، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پوائنٹ تک جو مارکیٹ پہنچے تو میری ٹریڈ کلوز ہو جائے، میں ایسے زیادہ نقصان نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اب چاہے لائٹ چلی جائے، ٹھیک ہے، آپ مارکیٹ اس پوائنٹ تک آپ نے آرڈر جو لگایا ہوا ہے وہ یاد رکھیں کہ آپ نے آرڈر لگایا ہوا ہے سیل کا، تو سیل میں یہ ہے کہ مارکیٹ جب نیچے آتی ہے تو پروفٹ ہوتا ہے، تو اب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، گئی ہے اس پوائنٹ تک اوپر ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ سٹاپ لاس لگایا ہوا تھا کہ مارکیٹ جب اس پوائنٹ تک پہنچی جائے میری ٹریڈ وہاں پہ کلوز ہو جائے، میں اس سے زیادہ اور نقصان برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ جو ہی یہاں پہ اس تک پہنچی آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی۔ اب چاہے تو یہ 1000 پہ کروڑ پہ اوپر چلی جائے، آپ کو کوئی لاس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اسے آرڈر یہ کیا تھا کہ میں اتنا نقصان برداشت کر سکتا ہوں، میرا یہاں پہ سٹاپ لاس لگا دو، اس نے سٹاپ لاس لگا دیا میٹا ٹریڈر نے، اب جو مرضی ہو آپ کو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے ہر ٹریڈ میں سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ لگانا ہے، لیکن آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، یہ بھی آپ لکھ لیں، آپ نے پہلے آرڈر کرنا ہے، بائی کا کریں یا سیل کا کریں، ٹھیک ہے، پہلے ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاس نہیں لگانا، جب آپ آرڈر کر چکے پھر آپ نے اسے ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاس اس کا سلیکٹ کرنا ہے۔ دیکھیں ہوتا اصل میں اس طرح نا کہ آپ ٹریڈ لگاتے ہو، پہلے تو سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے پب لکھنے ہوتے ہیں، سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ میں آپ نے پب لکھنے ہوتے ہیں کہ اتنے پب تک جب مارکیٹ پہنچے تو میرا سٹاپ لاس لگ جائے، اتنے پب تک پہنچے تو میرا ٹیک پروفٹ لگ جائے، تو آپ اتنی دیر لکھنے میں لگا دیتے ہو تو آپ کو اس حساب سے 5 7 8 پب مارکیٹ اوپر نیچے ہوگی ہوتی ہے، تو آپ کو وہ نقصان میں کہہ لیں کہ چلے گئے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے آپ آرڈر کریں، ٹیک پروفٹ سٹاپ لاس آرڈر کرنے کے فوراً بعد لگا دیں، کیونکہ پھر اب تو لگ گیا ہے، آپ کی آرڈر آ گیا، آرڈر آپ کا آگے چلا گیا، اب بے شک مارکیٹ آپ کا ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاس تھوڑا دیر سے بھی لگ جائے، آپ کو وہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو پروفٹ ہوتا جا رہا ہے، یا اگر آپ نے سیل کا آرڈر لگایا ہوا ہے تو نیچے آئی جا رہی ہے اور آپ کو پروفٹ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ نے اسی ٹائم ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاس بھی نہیں لگانا۔ اب اس کی کتنی قسمیں ہیں، ٹائپس آف آرڈر، اس میں جی دیکھیں ایک تو آپ کرتے ہیں بائی کا آرڈر، آپ نے کسی بھی کرنسی پیئر کو آپ نے بائی کر لیا، دوسرا آپ کر لیتے ہو سیل، آپ نے کسی بھی کرنسی کو دوسری کرنسی کے برعکس آپ نے سیل کر دیا، ٹھیک ہے، ایک اس میں یہ آرڈر ہے، یہ پینڈنگ آرڈر ہے۔ اب پینڈنگ آرڈر کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھیں اسی کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں،
مثال کے طور پر ابھی مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے اس جگہ پہ، اس جگہ سے آگے چل رہی ہے، یہ چیز ابھی شو نہیں کی مارکیٹ نے، تو ابھی مارکیٹ اس جگہ پہ ہے، لیکن آپ کہتے ہو جی کہ اصل میں ہوگا اس طرح کہ مارکیٹ پہنچے گی اس پوائنٹ تک، اس پوائنٹ تک پہنچنے کے بعد یہ یہاں تک نیچے آئے گی۔ اب یہ آپ نے مارکیٹ واچنگ کر کے یہ چیز نکالی اور یہ آپ کا، آپ اس پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہو، لیکن ابھی موجودہ مارکیٹ اس جگہ کھڑی ہوئی ہے، آپ فیوچر کی ٹریڈ لگا دیتے ہو کہ جی جب مارکیٹ اس جگہ پہ پہنچ جائے میری ٹریڈ سیل کی لگ جائے، تو اسے بولتے ہیں پینڈنگ آرڈر۔ یہ کس میں آرڈر کی قسم ہے۔ اس کے بعد جی میٹا ٹریڈر میں ہوتی ہے ایکویٹی، یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ ایک وقت میں جتنے مرضی آرڈر یہاں پہ کرنا چاہیں، بائی کے، سیل کے، پینڈنگ آرڈر، جو مرضی آپ آرڈر یہاں پہ کرنا چاہیں ایک ٹائم میں کر سکتے ہیں، 3 کریں، 5 کریں، 10 کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو ایکویٹی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جی کہ اگر آپ نے جتنے بھی آرڈر کیے ہیں ان سب آرڈر کو اگر آپ کلوز کر دو تو اس کے آگے بیلنس لکھا ہوگا، یعنی یہ پیسے آپ کے پاس بچ جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی کی ہوئی ہیں 5 آرڈر کیے ہوئے ہیں، کچھ بائی کے ہیں، کچھ سیل کے ہیں، ٹوٹل میں نے 5 آرڈر کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ کونے میں اس جگہ میٹا ٹریڈر پہ وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کا آرڈر پرافٹ میں جا رہا ہے، یہ 10 کے پرافٹ میں جا رہا ہے، یہ 5 کے، یہ 3 کے، یہ 2 کے، تو یہ ٹوٹل کتنے پیسے بن گئے، یہ ابھی اتنی جلدی ہم حساب لگا بھی نہیں سکتے، اور ویسے بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ہر ٹائم سیکنڈز کے حساب سے چینج ہو رہے ہوں گے، صحیح ہے۔ تو ایکویٹی آپ کا ٹوٹل حساب رکھے گا کہ ان سب کو وہ ایڈ کر لے گا جتنا پرافٹ بنتا ہے اور یہ ایکویٹی میں آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کا جو پرانا بیلنس پڑا ہوا تھا، مثال کے طور پہ مجھے ان ٹریڈ سے 5 ٹریڈ سے ہر ایک ٹریڈ سے 5 کا پرافٹ ہو رہا ہے، اور ایکویٹی میں میرا جو پرانا جو اس میں بیلنس پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے $10۔ تو ایکویٹی اس 5 کو، اس 10 کو ایڈ کر کے ٹوٹل 15 آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اگر آپ یہ ٹریڈ کلوز کر دیں تو آپ کے سامنے اتنا بیلنس آپ کا بچ جائے گا۔ یہ امپورٹنٹ تھا، اس میں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ یہ میٹا ٹریڈر کی کچھ چیزیں ہیں جو آگے آپ کو استعمال کرنی پڑیں گی، اس لیے آپ یہ لکھ لیں۔ اس کے بعد جی آپ کو میٹا ٹریڈر بتا رہا ہوتا ہے آپ کا بیلنس، عام سی بات ہے، بیلنس بتا رہا ہوتا ہے، آپ نے اس میں جتنے بھی پیسے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، جس ٹائم ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے آپ کے پرانے آرڈر آپ نے جتنے بھی کیے ہیں، ہسٹری یعنی کہ اس میں آپ نے کتنا پرافٹ کی، اس میں آپ نے کتنا پرافٹ کیا تھا، اس میں آپ نے ٹیک پرافٹ کیا رکھا تھا، اس میں آپ نے سٹاپ لاس کیا رکھا تھا، اس ٹائم کیا تھا، پیئر کون سا تھا جس پہ آپ نے ٹریڈ کی تھی، یہ ساری چیزیں میٹا ٹریڈر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے بالکل نیچے یہاں کونے میں میٹا ٹریڈر کے۔ وہ تو انشاءاللہ جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو میں آپ کو یہ سب چیزیں ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا۔ تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک اکاؤنٹ ہسٹری بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور میٹا ٹریڈر میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ یوز ہوتا ہے آپ کا، آپ اس میں انڈیکیٹر وغیرہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈیکیٹر ہوتا کیا ہے وہ آپ کو میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ اس میں اگر آٹو ٹریڈنگ کرنا چاہیں یعنی کوئی روبوٹ وغیرہ یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ میٹا ٹریڈر میں ہی یوز کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے چارٹ وغیرہ جو ان سے ہوتے ہیں وہ سارے میٹا ٹریڈر میں ہوتے ہیں، لائن بھی، بار بھی، کینڈل تک بھی۔ اگر ان میں آپ نے کوئی ٹیمپلیٹ رکھنی ہے، ان میں اپنی مرضی سے آپ نے کوئی کلر ان کا چینج کرنا ہے، تو یعنی کہ یہ سارا کچھ کام جو ہوگا یہ سارا میٹا ٹریڈر پہ ہی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے انڈیکیٹرز، تو وہ آگے انشاءاللہ ٹاپک آئے گا تو اس میں بتائیں گے کہ آپ کو انڈیکیٹر کو کیسے یوز کرنا ہوتا ہے، کون کون سے انڈیکیٹر ہوتے ہیں، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ انڈیکیٹر آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی فزیکلی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ آپ کے میٹا ٹریڈر میں ایک سافٹ ویئر ہوگا جو انسٹال ہوا ہوگا، اسے انڈیکیٹر کہیں گے ہم۔
تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک میٹا ٹریڈر. امید ہے مجھے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو اس میں سے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا آپ کا. اگر آپ کا سوال ہوا تو آپ اسکائپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں گے، آپ کو اس کے بارے میں اور مزید ڈیٹیل سے وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا. باقی ہم یہ انشاءاللہ جب پریکٹیکل کریں گے تو یہ سب کچھ آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. تو ٹھیک ہے جی، مجھے دیں اجازت. تھینک یو. اللہ حافظ.